الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت 64 ہے جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہد بأننا مسلمون۔ اہل کتاب تم ان سے کہہ دو کہ اہل کتاب تم اس بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، ایک جیسا ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ مانیں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم ایک دوسرے کو خدا بنائیں اللہ کے علاوہ۔ تو اگر وہ منہ پھیریں تو ان سے کہہ دو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں، مسلمان ہیں۔ اب جو پیچھے بات چلی آ رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر، ان کا خدا نہ ہونے کا ذکر، آدم علیہ السلام کی طرح ہونے کا ذکر، یہ ساری باتیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ توحید جو ہمارے اہل کتاب کے دونوں گروپ ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی، یعنی یہودی اور مسیحی برادری جو ہے، یہ دونوں کے دونوں توحید کے قائل ہیں، اور ہم بھی توحید کے قائل۔ تینوں مذہب جو ہیں وہ دین ابراہیمی کے جو تینوں برانچز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ خدا ایک ہی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ہمارے ہاں بھی شرک کی کچھ شکلیں موجود ہیں، ان کے ہاں بھی شکلیں موجود ہیں، تو لیکن بنیادی طور پر تینوں توحید کے مذاہب ہیں۔ تینوں اللہ کو مانتے ہیں، تینوں ایک خدا کے قائل ہیں۔ یہود کے ہاں بھی کچھ مشرکانہ چیزیں پائی جاتی ہیں، مسیحیوں کی یہاں بھی پائی جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، وہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہی ہیں۔ لیکن جو ہمارے ہاں بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی تم تو شرک کر رہے ہو، تو کہے گا نہیں میں تو توحید کا قائل ہوں، شرک کیسے کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح کا تعویلات کے ذریعے سے یا اپنے تصورات یا اپنی باتیں جو ہیں وہ توحید کے نام پہ ہم ڈال دیتے ہیں، تو یہ سارا عمل جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ چلو تم باقی باتیں، کیونکہ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی آیتیں وہ مباہلے کے ایک دعوت پہ ختم ہوئی تھی کہ چونکہ اس بات کا کوئی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں رکھا کہ حضرت عیسیٰ کو کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے دلیل پھر یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی کو دوبارہ آنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی بیویوں کو لے آؤ، وہ بھی اپنی بیگمات کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو حاضر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ دعا کی جائے گی کہ جو جھوٹا ہو اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ یہ جو دعویٰ کیا گیا تھا ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے، اور ان چیزوں میں ہے جہاں پر کسی کتاب میں حوالہ تو کیا ہونا تھا، تاریخ میں بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو اور حضرت آدم کو، تو اس کا تو کوئی حوالہ نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ آ جاؤ فیصلہ کر دیتے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج یہ کوئی چیز فیصلہ کن نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو سچا آدمی ہو اس بد دعا کے بعد وہی فوت ہو جائے، تو لوگ کہیں گے لو جی اللہ کا فیصلہ آ گیا، حالانکہ وہ سچا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ شامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ میں کرتا ہوں فیصلہ تمہارے درمیان، لیکن جب میں کسی کو مباہلے کی دعوت دوں تو اب اللہ کا فیصلہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس طرح کی چیزوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری یہ باتیں نہیں مانتے تو کم از کم اس بات پہ تو آ جاؤ کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ مانا جائے۔ یہ دعوت میں، تبلیغ میں ہمارے علماء نے اکثر نے اس آیت کے اوپر لکھا ہے کہ یہ دعوت اور تبلیغ کا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم بات کو وہاں سے شروع کریں جہاں پر اشتراک ہو، ملتی جلتی بات ہو۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع نہیں کی، یہاں ختم کر رہے ہیں۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ پوری تفصیل کرنے کے بعد وہ شروع کیا تھا کہ آل عمران کی جہاں آیت آئی تھی کہ آل عمران سے بھی میں نے چنے ہیں، وہاں سے لے کر یہاں پر پورا استدلال دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نتیجے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اور اس بحث سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ نتیجہ ہے، نہ کہ گفتگو کا آغاز ہے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ اس میں جو تینوں مذاہب کے اندر توحید کا پیغام ہے اس کو۔ ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے کہ اللہ نعبدو کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بنائیں، خدا نہ مانیں۔ عربی زبان میں اس کا مطلب یہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یہ میں قرآن مجید کے زمانے کی عربی کی بات کر رہا ہوں، بعد میں جو عجمی اثرات سے اس کے اندر عبادت کے مفہوم بھی پیدا ہو گیا، لیکن قدیم عربی میں نعبدو کا مطلب ہے خدا ماننا۔ تو کہا گیا کہ ان سے کہو اے اہل کتاب کہ آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانیں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ ہم ایک دوسرے کو خدا نہ قرار دیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے اور حضرت عزیر کی طرف اشارہ ہے کہ یہود نے حضرت عزیر کو ابن اللہ بنایا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنایا۔ تو ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں کا مطلب ہے کہ انسانوں کو خدا نہ بنائیں، لیکن ذہن ادھر جانا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا نہ بنایا جائے اور حضرت عزیر کو خدا نہ بنایا جائے۔ تو وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ دون اللہ ہے، یہ کئی معنی میں آتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے مقابلے میں، یا اللہ کے ساتھ، یعنی تینوں مطلب ہو سکتے ہیں، اور یہاں تینوں معنی میں ممنوع ہے۔ اللہ کے علاوہ خدا بنانا یعنی اللہ کے ساتھ خدا بنانا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنانا، اور اللہ کے خلاف مقابل میں کسی کو خدا بنانا، یہ تینوں چیزیں منع ہو جائیں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم بھی حضرت عیسیٰ کو خدا نہ بناؤ، ہم بھی لات اور عزیٰ کو خدا نہیں بناتے، تم بھی عزیر کو خدا نہ بناؤ، ہم بھی اپنے دیوتاؤں کو انکار کر دیتے ہیں، تو صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات جا رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ نبوت سے پہلے بھی کسی دیوتا کو نہیں مانتے تھے، وہ توحید پر ہی ہیں، اس کی گواہی کئی روایات سے ثابت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ منہ پھیر لیں، اس بات کو نہ مانیں، فَقُولُوا، تو ان سے کہو کہ ہم تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ مسلم کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت واضح کی ہے ہم اس کو مان رہے ہیں، تم مانو نہ مانو۔ تو قرآن مجید میں پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے، حضرت عمران کے نواسہ ہونے کے اعتبار سے، حضرت مریم کا بیٹا ہونے کے اعتبار سے، کلمہ کن سے پیدا ہونے کے اعتبار سے، مسیل آدم ہونے کے اعتبار سے، اور پھر جو بھی مباہلے کے بعد جو باتیں کہیں، اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہیں ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانے تو تم گواہی دے دو کہ ہم تو مان گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے کہ اب جب ہم یہ دعوت کے یا استدلال کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تم مانو یار ہم تو مان گئے، یہ استدلال کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں یہ بتانا پیش نظر ہوتا ہے کہ ہمارے خیال میں یہ بات درست ہے اور صحیح ہے، تم ذرا اس پر غور کرو، یہ کہنا مطلوب ہوتا ہے۔ اور گواہی اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ جب ہم گواہی کا لفظ بولتے ہیں اپنے کسی عقیدے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں، ہم اس بات کو ثابت کر چکے ہیں۔ اب جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے پوری بات سمجھائی اور یہ کہا کہ یہ ہے حضرت عیسیٰ کی حقیقت، تو وہ پوری بات یہ سمجھانے کے لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دینے تھے وہ دے دیے، اور اس کے بعد اب یہ نتیجے نکالے ہیں۔ تو اب مسلمان صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اس بات کو تسلیم کر کے گواہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب گواہی میں ان کو سامنا کیا گیا ہے
کہ اے یہود و نصارہ تم گواہ بن جاؤ کہ ہم تو اقرار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہوتی ہے کہ جب میں آپ سے کہوں کہ آپ گواہ بن جائیے حالانکہ آپ اس کے الٹ کھڑے ہیں، تو مطلب یہ کہ ہم نے جو دلیل دینی تھی سو دے دی، اب آپ پر بات واضح ہے، اور کل قیامت والے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ کیا مانتے تھے اور تم کیا مانتے تھے۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو، جھگڑے کیوں کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو، بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ایک یہود و نصارہ، بلکہ ابھی اگر ہم اپنی ملت میں دیکھیں تو سارے کے سارے فرقے، سارے کے سارے مسالے قرآن کو، حدیثوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی آدمی اگر کہہ دے کہ جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حنفی تھے تو کہہ سکتا ہے۔ ایک ملتان میں گیا تھا، ایک زمانے میں ہر مہینے ملتان کا ایک چکر لگتا تھا وہاں درس تدریس کے لیے، تو وہاں یہ پروگرام اس طرح سے ہوتا تھا کہ ناشتے کے بعد میں بیٹھ جاتا تھا، تو پہلے درس ہو گیا قرآن کا، اس کے بعد لوگ ملنے آتے تھے اور یہ عشاء تک سلسلہ چلتا تھا۔ ایک زمانے میں ان کے گجرانوالہ بھی جایا کرتے تھے ہم، تو یوں وہاں پہ ایک مولوی صاحب ملنے آ گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں کوئی آنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا جی آ جائیے، وہ پروگرام کے مطابق ان کو بتا دیا گیا کہ آپ، انہوں نے کہا جی میں ظہر پڑھ کے آؤں گا یا عصر پڑھ کے آؤں گا، پرانی بات ہے۔ تو وہ تشریف لے آئے، تو ان کے ساتھ کوئی 10-12 شاگرد تھے، بریلوی مسلک کے عالم تھے۔ تو انہوں نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مقلد ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں مقلد نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر تم حنفی نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں حنفی نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں اچھا تم حنفی نہیں ہو؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام بھی حنفی تھے، وہ قرآن میں آتا ہے نا حنیف۔ وہ تو میں، اور میرے ہر جواب کے اوپر نا وہ پہلے ہنستے، خود ہنستے تھے، پھر ان کے شاگرد ہنستے تھے تاکہ میرے اعصاب کے اوپر وہ سوار ہو جائے۔ تو بہرحال اب میرے ہنسنے کی باری تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے جی، ابو حنیفہ تو بہت بعد میں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے ہیں، تو وہ کیسے؟ تو انہوں نے آیت پڑھ دی، کان ابراہیم حنیفہ، تو بس پڑھ دی۔ اب وہ ان کے شاگرد ان کی بات پر نہیں ہنسے، حالانکہ وہ مدرسے کے طالب علم تھے، تو میری بات پہ وہ ہنستے تھے، ان کی بات پہ نہیں ہنستے تھے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب میرا سادہ سا جواب تھا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے ہیں، امام ابو حنیفہ بہت بعد میں ہے، اور کسی نبی کے یہ شان نہیں ہے وہ کسی امام کا پیروکار ہو، تو آپ اس طرح کی بات نہ کریں۔ لیکن بہرحال وہ لگے رہے اور کافی دیر تک ایک لمبی گفتگو چلتی رہی۔ تو اہل کتاب میں سے یہاں پر بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسیحی تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ یہودی تھے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ بحث ہو رہی ہے۔ اور تورات کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ حضرت ابراہیم کے نام لگائے جا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قانون دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ قانون دیا تھا۔ تو انجیل اور تورات کی باتیں جو ہیں وہ ابراہیم کے نام پہ منسوب کی جا رہی تھیں، اور ان کو مسیحی یا نصرانی قرار دیا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان تینوں مذاہب کے اندر حجت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمانوں نے پچھلی 1100-1200 سال، بلکہ کم کر لیجئے 700-800 سال میں ملت محمدیہ کو ملت ابراہیمی سے بہت کاٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال حقیقت تو یہی ہے کہ وہ ہماری ملتوں، تینوں ملتوں کے وہ ابوجد ہیں، سربراہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے قرآن مجید میں وہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فرمایا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ اور جو درود ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں، اس میں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ جو فضل کرم ابراہیم علیہ السلام پر ہوا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ہو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا کوئی خاص مقام ہے ان تینوں ملتوں کے لیے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ تینوں ملتیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ نصرانی تھے، نہ یہودی تھے، اور نہ تورات کی تعلیمات انہوں نے دی، نہ انجیل کی تعلیمات دیں. یہ دونوں کتابیں بعد میں نازل ہوئیں. تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو مطلب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام اپنی ملتوں کی تصدیق کے لیے استعمال نہ کرو. یہ غلط رویہ ہوگا، غلط بات ہوگی. اور یہ فطری سی بات ہے کہ تورات اتری حضرت موسیٰ پر اور انجیل اتری حضرت عیسیٰ پر، تو دونوں جو ہیں وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، نہ کہ ابراہیم کے آباء و اجداد میں سے. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت بھی جو 3 بڑے مذاہب ہیں، دنیا میں 4 بڑے مذاہب ہیں. ایک سب سے بڑا جو ہے وہ عیسائیت ہے اپنی تعداد کے اعتبار سے. دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے. تیسرا بڑا مذہب جو ہے وہ غیر دین ابراہیمی میں سے ہے، لیکن ابراہیمی ملتوں میں یہودیت تیسرا مذہب ہے. البتہ گوتم بدھ کا مذہب اور ہندوازم جو ہے یہ بڑے مذاہب ہیں جو یہودیت سے پہلے آئیں گے تعداد کے اعتبار سے. لیکن یہ مذاہب جو ہیں یہ الہامی نہیں ہیں. ان کے محققین کی رائے کے مطابق صرف 3 ہی مذاہب ہیں جن کے بارے میں جن کے بانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مثلا مانی اور اس طرح کے جو مذاہب ہیں ان کے بانی بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ اسی طرح کا دعویٰ جس طرح کا دعویٰ آپ کو سقراط کے ہاں نظر آئے گا کہ وہ دیوتا کے پاس گیا اور دیوتا کی آواز آئی اور یہ ہوا. وہ اس طرح کے ہیں. وحی کا نازل ہونا اور پوری ہدایت کا نازل ہونا، یہ تصور صرف ادیان ابراہیمی میں یا حضرت نوح وغیرہ جو آپ سے پہلے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، ان میں یہ پایا جاتا ہے. تو اب یہ جو بات تھی جو یہود نے اور نصارہ نے حضرت ابراہیم کو استعمال کیا اپنے حق میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں اس پہلو سے ختم کر دیا کہ نہیں، تم ان کو استعمال نہیں کر سکتے ہو. اب یہ ظاہر ہے کہ ایک دلیل ہے. مثال کے طور پر ہم جو ملت اسلامیہ ہیں یہ اپنے اختلافات میں کہتے ہیں یہ قرآن سے نکال لی ہے ہم نے بات، ہم نے حدیث سے نکالی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے دلیل دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام دلیل ہیں، یعنی ان کی ذات، ان کا وجود اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تینوں مسالک کے لیے جو یہ مذاہب ہیں، ان تینوں مذاہب کے لیے دلیل تھے آپ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کہا جی، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایسا ہے جی. تو یہ دلیل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ یہ دلیل نہیں ہے. تورات اور انجیل کا ثبوت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں دیا جا سکتا، اور تورات اور انجیل کے بعد جو باتیں تم نے خود بنا لی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے نام منسوب نہیں ہو سکتی. اتھارٹی ہر علم میں مانی جاتی ہے. آئنسٹائن دیکھیے سائنس میں اتھارٹی ہیں، ان کی بات جب آ جاتی ہے تو بڑے بڑے سائنسدان چپ کر جاتے ہیں. ہاں اختلاف کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو ہر مذہب میں اتھارٹی ہوتی ہے. اسی طرح انبیاء جو ہیں وہ ہمارے ادیان ابراہیمی میں وہ اتھارٹی ہوتے ہیں، اور ہم ان سے اختلاف نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ کی پیغام دے رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں نے کائنات کا تجزیہ کر کے یہ نتائج نکالے ہیں، اس لیے ہم ان سے اختلاف نہیں کرتے. اگر وہ بھی کہیں کہ میں نے سوچ کے ایسا کیا ہے، میں نے سمجھ کے ایسا کیا ہے، تو پھر وہ بھی خدا کے پیغمبر نہیں رہیں گے، تو ہم ان سے اختلاف کر لیں گے، پھر وہ بھی فلسفیوں کی طرح ہو جائیں گے. لیکن پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے اللہ نے بتائی ہے، اس لیے پھر ہم ان کی اتھارٹی اور طرح کی ہوتی ہے فلسفیوں کے مقابلے میں اور سائنسدانوں کے مقابلے. آگے فرمایا ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہی علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہی علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا کہ یہ تم ہو کہ ان میں تو بحث کر سکتے ہو جس کا علم تمہارے پاس ہو، لیکن ان باتوں میں کیسے بحث کر سکتے ہو جن کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم اتنا نہیں جانتے ہو کہ ان کے بارے میں گفتگو کر سکو. تورات اور انجیل کی بنیاد پر تم ضرور گفتگو کرو، تمہیں حق ملتا ہے، بنتا ہے تمہارا حق. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کتاب تمہارے پاس موجود نہیں ہے، تو ان کے نام پہ باتیں کیسے جوڑ کے بیان کر سکتے ہو. یہاں پر جو بحث کا اصول ہے وہ میں نے بھی ترجمہ علم کیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں لفظ علم لکھا ہوا ہے. علم عربی زبان میں ذرا ہمارے تصور علم سے ڈیفرنٹ ہے. عربوں کے ہاں یہ بات دور جاہلیت میں بھی واضح تھی کہ معلومات 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ معلومات ہوتی ہیں جو پکی سچی ہوتی ہیں،
اور ایک وہ معلومات ہوتی ہیں جو ضنی ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، گمان ہوتے ہیں، جھوٹی افواہیں ہوتی ہیں، جھوٹی بنائی ہوئی خبریں ہوتی ہیں. وہ اس تصور سے تمام دنیا میں انسان واقف ہوتے ہیں، ایسے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن جو چیز قطعی بات ہوتی تھی، پکی بات ہوتی ہے، اس کے لیے وہ علم کا لفظ بولتے تھے. اور پھر کبھی کبھی اس کے لیے اس کے اندر ثبوت کا مفہوم بھی ہوتا تھا کہ جب کہا جائے کہ تمہیں اس کا پتہ ہے، تو مطلب تمہارے پاس اصل واقعہ نہیں پتہ، تمہیں اصل چیز نہیں پتہ، تمہارے پاس اصل حقیقت کا علم نہیں ہے. تو اس سے پھر یہ دلیل کے مفہوم میں بھی آ جاتا تھا. تو اگر ہم اس آیت کو یوں ترجمہ کریں کہ ہاں تم وہی ہو کہ جو بحث کرتے رہتے ہو ان چیزوں کی بنیاد پر جن کے پاس تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں کیسے بحث کر سکتے ہو جن کا تمہارے پاس ثبوت نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مفہوم اس کا، یعنی میں اس کی جسٹ سی بتا رہا ہوں، کنہا سی بتا رہا ہوں، ہے لفظ علم کا ہی، لیکن اس کے پیچھے یہ بات کہ وہ سچا ہو، پکا ہو، ثابت شدہ ہو، تو اس پہلو سے یہ بات کی گئی. تو گویا ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے پہلو سے کہ دیکھو دلیل کی بنیاد پر، پکے علم کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے. پاکستان میں ہمارا جب سے کوئی 10 سال سے کہہ لیجیے خاص طور سے، اور پچھلے 4-5 سال سے زیادہ زور اس میں آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا نے کچھ ایسی فضا اختیار کر لی ہے کہ وہ اتنی زیادہ افواہیں پھیلاتا ہے اور لوگ اس کو مانتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں. تو حالانکہ افواہیں پھیلانا گناہ ہے، جرم ہے، اور افواہیں پھیلانے سے آپ ایک قوم کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے نظریات کو آپ خراب کر سکتے ہیں. جھوٹی بات کو پھیلانا سادہ جھوٹ بولنے کے مقابلے میں کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھنا چاہیے. اور سنی سنائی باتیں آگے کر دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جھوٹ قرار دیا ہے. تو اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم نے سیکھا یہی ہے، اور یہ ویسٹ سے چیز آئی ہے، تیزی کے ساتھ آئی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو عروج حاصل ہوا ہے پچھلے 3-4 سال میں کہ آپ جھوٹ کو اتنا زیادہ پیٹیں، اس کا ڈنڈورا، اس کا ڈھول اتنا زیادہ پیٹیں کہ ہر آدمی یقین کر لے کہ ایسا ہی ہوا. تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، آگے چل کر ہم سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھیں گے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے در پہ نہ ہوا کرو، ان چیزوں کو مانا نہ کرو، ان کے پیچھے نہ لگا کرو، ان کے اوپر عمل نہ کیا کرو جن باتوں کا تمہارے پاس پکا ثبوت نہ ہو. اور ہمارے محدثین نے ایک ناگوار کام کیا اسی بات کو پورا کرنے کے لیے، وہ یہ کہ لوگوں کی تحقیقات شروع کر دی کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم روایت سن رہے ہیں کیا ان کا کردار ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں. تو انہوں نے اسی وجہ سے یہ تحقیق کا کام کیا، رجال کی تحقیق کا، کہ کہیں ہم سنی سنائی بات آگے نہ کر دیں، اور وہ بات بھی اور یہ مسئلہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کر دیں. تو ہماری امت کا اختصاص ہے یہ کہ ہم جھوٹ کو پھیلانے والے، جھوٹ کو ماننے والے نہیں ہیں. لیکن اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی اس مرض کا شکار ہیں، سب سے زیادہ، کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. بس سنی بات، بھائی کے بارے میں کسی نے آ کے بات بتا دی تو ہم ہو سکتا ہے کہ بھائی سے لڑنے چلے جائیں، اس کو اسے فون کر دے تو انہیں بدتمیزی کی ہے، وہ کہے میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. تو قرآن مجید سورہ حجرات میں جا کر بھی اس کو واضح کیا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی الٹی سیدھی خبر لے کر آئے اور تم جا کر اقدام کر دو. نہیں، اقدام کرنے سے پہلے بینو، تحقیق کر لیا کرو کہ کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے، اس کا کوئی ثبوت بھی ہے. تو اگر صرف ہماری سیاست کو دیکھ لیں آپ پچھلے 3-4 سال کی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کتنے لیڈر بنائے، کتنے گرائے سوشل میڈیا کے زور کی وجہ سے. ایک زمانے میں بعض اخباروں کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ الیکشن جتواتے تھے، وہ اس طرح کے کالم لکھتے تھے، اس طرح کی خبریں دیتے تھے کہ جو سیاسی میدان میں لوگ ہوتے ہیں وہ مقبول ہو جائیں یا غیر مقبول ہو جائیں. تو یہ کام غلط ہے، اس کو صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. سچی باتیں صرف سامنے آنی چاہیے، جھوٹ نہ چھپنا چاہیے، نہ اس کو عام کرنا چاہیے. اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے جو یوٹیوب کے چینلز ہیں وہ مقبول ہو جائیں اور ان کو کوئی کمائی آنے لگ جائے، تو یاد رکھیے ان کی کمائی بھی حرام کی ہوگی، جو جھوٹ بول کر، غلط باتیں کر کے اپنے چینلز کو مقبول کرتے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر
دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خدا کی امتحان گاہ ہے۔ اس میں ہمیں پوری دیانتداری سے ایک ایک چیز چن کر، سمجھ کر، سوچ کر ایک ایک قدم ہمارا نپا تلا ہونا چاہیے۔ مسلمان کی یہی شان ہے۔ مسلمان، خیر ہم مسلمان رہے نہیں ہیں، ہم تو نام کے مسلمان ہیں اور چند رسموں کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ دین اصل میں یہ تھا کہ تم نے جھوٹ کے اوپر بنیاد نہیں رکھنی، وہم کے اوپر بنیاد نہیں رکھنی، شکوک کے اوپر بنیاد نہیں رکھنی، بلکہ پکی سوچی ہوئی باتوں پر۔ یعنی ہماری امت کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ ہم مجرم کو سزا نہیں دیتے تھے جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے۔ تو لیکن اب صورتحال کیا ہے کہ ادھر بات کی ادھر تھپڑ دے مارا۔ یعنی قاضی شرح جو حضرت عمر کے زمانے کے قاضی ہیں، ان کی عدالت میں کیس جب آیا ایک، تو اس نے کہا جی کہ میری چوری تو بعد میں ہے، انہوں نے مارا مجھے بہت۔ تو پہلے پیٹنے والوں کا جرم ثابت ہوا، ان کو پیٹا گیا، اور اس کے بعد چوری کی سزا کا معاملہ ہوا، چوری کا کیس چلا۔ تو یہ آپ ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں کسی پر؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ انہوں نے کہا تمہاری کسٹڈی میں ایک چور آیا ہے تو بس مجھ تک لے کے آؤ، تمہیں عدالت سے باہر اس کو مارنے کا حق نہیں ہے، اور اگر مار پیٹ لیا تھا تو پھر میرے پاس لانے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، تم نے اس کو مار پیٹ کے سزا دے دی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ ہمارے ہاں تو خلیفہ وقت عدالت میں پہنچتا ہے قاضی کے بلانے پر، اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کی زرہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور بعد میں اس نے مانا بھی چور نے کہ ہاں یہ انہی کی زرہ ہے، مجھے مل گئی تھی ایک جگہ پر۔ تو اس طرح سے ہماری امت میں ہماری جو ملت ہے، ملت ابراہیمی اور پھر ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملت سچائی کی ملت ہے، یہ جھوٹ کی ملت نہیں ہے۔ اس کو بڑے مضبوطی کے ساتھ اپنی سچائی پہ قائم ہونا چاہیے، قائم رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم صرف سچائی اور عدل کو قائم کر لیں، عدل سچائی ہے کہ جو واقعتاً مجرم ہے اسی کو سزا ملے، جس کا واقعتاً حق ہے اسی کو ہم کوئی جو میرٹ پہ آتا ہے اسی کو دیں، تو وہ سچائی ہے۔ تو سچائی اور عدل پہ اگر ہم قائم ہو جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صحیح معنی میں اسی وقت مسلمان ہوں گے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہمیں حاصل ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا کہ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم ہی ہو کہ جو بحثی کرتے رہتے ہو ان چیزوں میں بھی جن کے پاس تمہارے پاس علم ہے، تو چلو وہاں تو ٹھیک ہے کرو، لیکن ان چیزوں میں کیسے کر سکتے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی علم نہیں ہے۔ تو گویا حضرت ابراہیم کے بارے میں ان کے پاس معلومات نہیں تھیں، اور جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا اس کو وہ حضرت ابراہیم کے نام پر پیش کر رہے تھے۔ تورات اور انجیل میں صحیح باتیں بھی ہیں اور کچھ تحریف شدہ باتیں بھی ہیں، لیکن یہ بات غلط ہو جائے گی کہ وہ ابراہیم کے نام سے پیش کیا ہے۔ یعنی ایسی بات ہے کہ ہم کہیں کہ حضرت یوسف کی نبوت پر ابراہیم علیہ السلام بھی ایمان رکھتے تھے، غلط ہو جائے گا تاریخی اعتبار سے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یا ہم یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو سورہ فاتحہ آتی تھی، غلط ہو جائے گا دعویٰ، بلا ثبوت دعویٰ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بڑے دھیان سے کرنی چاہیے کہ انبیاء کی تعلیمات بلا شبہ وہ بھی درست ہیں، لیکن دوسرے کسی نبی کا نام لگا دیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو حیثیت ہے ان تینوں دینوں میں وہ قابل رد نہیں ہے۔ وہ جب ان کا نام آئے گا تو بس آ گیا، وہ ایک حجت ہے، دلیل ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے ہو کہ ابراہیم کون تھے، کیسے تھے، انہوں نے کیا باتیں کہی تھیں، کیا نہیں کہی تھیں، یہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ اب ہو گیا، اس میں جو بنیادی بات سامنے آنی تھی وہ یہ ہے کہ توحید کا جو پیغام تینوں مذاہب کے اندر ہے، اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم کسی کو اور ہم بھی کسی انسان کو خدا نہ بنائیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان مسائل میں بیچ میں نہ گھسیٹا جائے جن کے ان کے ساتھ نسبت درست نہیں ہے، اور ان کی ذات کے گرامی کو اس طرح سے نہ بیچ میں لایا جائے کہ جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی جائیں۔ اور ہاں البتہ جو باتیں تمہیں معلوم ہیں ان کو ضرور بیان کرو کہ وہ ان کی باتیں ہیں، لیکن جو تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کو پیش نہ کرو۔ اور
آخری بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ غلطی لگ گئی، ان کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو۔ تو اس لیے اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی اس بات کو تسلیم کرو کہ جو بات ابراہیم علیہ السلام کے نام سے تمہیں معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کہی ہے تو ان کے نام منسوب نہ کرو۔ اب جو ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اٹھا لیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو یہودی اور نصرانی قرار دیا جا رہا تھا، ان کی ذات والا صفات کو ان موقع پر اس دلیل کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا کہ جی ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی نصرانی تھے، تو اس کو سادہ لفظوں میں خود بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ آپ یکسو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، بلکہ وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اب تینوں باتوں کو سمجھنا چاہیے، تینوں باتیں الگ الگ مفہوم دیتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے، یعنی ان کو اپنے اپنے مذہب میں ڈالنا ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ وہ تورات جس کی بنیاد پر یہودی قوم بنی اور انجیل جس کی بنیاد پر نصرانی لوگ بنے، وہ ان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو تورات کی وجہ سے یہودی بنے تو وہ بھی بعد میں ہوئے، اور انجیل کی وجہ سے نصرانی بنے تو وہ بھی بعد میں ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس اعتبار سے نہ وہ تورات کے فالوور تھے نہ وہ انجیل کے فالوور تھے، ٹھیک ہے۔ البتہ تورات اور انجیل انہی کے مذہب پر ضرور اتری ہیں، لیکن وہ تورات کے فالوور نہیں تھے اور وہ انجیل کے فالوور نہیں تھے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہودی اور نصرانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تورات کے فالوور تھے یا انجیل کے فالوور تھے، وہ بتا دیا کہ وہ نہیں ہے۔ دوسری بات فرمائی ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو یک رخے سیدھے مسلمان تھے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ اوپر آپ کو آیت نمبر 64 میں خاتمہ یہاں کیا گیا تھا کہ ان سے کہو کہ پھر گواہ رہنا کہ بے انا مسلمون، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے، وہ تو پکے مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اشارہ دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالورز وہی دین ابراہیمی کے صحیح لوگ ہیں، اشارہ کر دیا اللہ۔ آگے اس لفظوں میں بیان کریں گے اللہ تعالیٰ تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے۔ لیکن بے انا مسلمون، ہم مسلمان ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی حنیفاً مسلمان تھے۔ حنیف یکسو کو کہتے ہیں جسے پھر دوسروں کی کوئی پرواہ نہ رہے، دوسروں کا خیال بھی نہ آئے، یعنی انہوں نے اللہ کو مان لیا تو بس مان لیا۔ اب وہ کسی دیوتا سے نہیں ڈر رہے، کسی بھوت سے نہیں ڈر رہے، کسی چڑیل سے نہیں ڈر رہے، سیدھے بس خدا کو مان رہے۔ نہ کوئی دیوتا نہ کوئی دیوی ان کو ڈرانے والی نہیں ہے، کھینچنے والی بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی اس کے طرف بھاگ پڑیں کبھی اس کی طرف بھاگ پڑیں۔ جیسے یہود کی پوری تاریخ اس کے اوپر تبصرہ ہے کہ وہ یہود کی طرح نہیں تھے، کہیں بچڑا کو خدا بنا لیا، کہیں کسی کو خدا بنا لیا، کہیں حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ قرار دے دیا، کہیں عزیر کو ابن اللہ قرار دے دیا۔ وہ تو بالکل سیدھے تھے، جب توحید پر قائم تھے تو قائم تھے، بس انہوں نے کوئی انحرافات نہیں کیے۔ حنیفاً کا مطلب یہ ہے۔ اسی کی وجہ سے پھر جو قریش کے اندر ایک دین چلا آ رہا تھا جس کو دین حنیف کہتے تھے، وہ اس کا مطلب یہی تھا کہ باقی سارے دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف مخلصانہ طور پر لگے ہوئے۔ تو یکسوئی کا مفہوم ہے اس کے اندر، سب انحرافات کو چھوڑ کر سیدھے ہونے کا مفہوم ہے۔ مسلمن، مسلم جو ہے یہ بہت اہم لفظ ہے، اس کے جو معنی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ مسلم کا ایک مطلب ہے مسلمان ہونے والا، جو آدمی ہو اس کو کہتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ایک اس کا مطلب ہے کہ تسلیم کر لینا، اطاعت قبول کر لینا۔ یہ تینوں معنی اکٹھے بھی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کے اندر جو جامع معنی ہے وہ اس کے یہ ہیں کہ وہ فرما بردار بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو حوالے بھی کرتے ہیں خدا کے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ماننے، اور مسلمان بھی ہیں اس معنی میں کہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہ مسلم جو ہے یہ ان تینوں پہلوؤں کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ہماری دین کی جو حقیقت ہے وہ لفظ مسلم سے بیان ہوتی ہے۔
تو دین کی حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کے فیصلوں کو اور خدا کے احکام کو تسلیم کر لیں، حالات جو بھی ہوں۔ خدا کے فیصلوں کو اور خدا کے احکام کو تسلیم کر لیں، حالات جو بھی ہوں۔ مثلا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کا مطلب کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اچھے حالات لائے، برے حالات لائے، میں نے خدا کی دہلیز نہیں چھوڑنی، میں نے راضی رہنا ہے، خدا کے خدا ہونے پر راضی رہنا ہے، یہ سپرد کر دینا ہے۔ اس کے بعد بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم آ گیا، مان لیا۔ اس کے بعد حکم آ گیا کہ کنعان کا علاقہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حکم آ گیا کہ مکہ میں جا کر گھر بناؤ، بنا دیا۔ یعنی کوئی آسان بات نہیں ہے کنعان سے نکل کر اس صحرا میں آ کر گھر بنانا اور اپنے ایک بچے کو آباد کر دینا، آسان کام نہیں ہے، تو کر دیا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں آنے سے پہلے، کنعان آنے سے پہلے جب انہوں نے کہا کہ آگ میں ڈالنا ہے تو تیار ہو گیا آگ میں ڈالنے کے لیے۔ یہ مسلم ہے، یعنی انہوں نے واقعتاً اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا۔ جو حکم آ گیا مانیں گے، جو فیصلے کا مطلب تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا، اور حکم کا مطلب ہے شریعت کا جو حکم ہے، نماز پڑھنی ہے تو پڑھیں گے، روزہ رکھنا ہے تو رکھیں گے۔ تو یہ دونوں پہلو، ہم جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں وہ تقدیر سے بھی شکست کھا جاتے ہیں اور شریعت سے بھی شکست کھا جاتے ہیں، کہ تقدیر کے فیصلوں میں مثلاً بیماری آ گئی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، تو ہم اس حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، خدا سے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جبکہ مسلم آدمی ایسا نہیں کرے گا، وہ قبول کرے گا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے بھی حالات ہیں، جیسے بھی معاملات ہیں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور جو شریعت کے احکام ہیں ان کی سختی بعض اوقات بڑا تنگ کرتی، مثلا ناپ تول میں کمی۔ آج کل پاکستانیوں کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ کاروبار میں دیانتداری اختیار کی جائے۔ اور میں نے کئی بڑے نیک نمازی لوگوں کو یہ جملہ بولتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذر قبول کرے کہ بھئی کاروبار میں تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ مسلم ہونے کے خلاف۔ مسلم ہونے کا مطلب ہے کہ بس آپ نے احکام کی پیروی پوری کرنی ہے، خواہ نقصان ہو جائے خواہ فائدہ ہو جائے، اور تقدیر پر بھی مطمئن رہنا ہے کہ خدا کا فیصلہ ہے۔ تو مسلم ہونے کا مطلب یہ ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ قریش مکہ میں سے نہیں تھے، قریش مکہ نے جو دین اپنا رکھا ہے اس میں سے نہیں تھے۔ تو یہاں یہ کانا حنیفاً مسلمن میں حنیف میں آ گیا ہے کہ وہ توحید پرست تھے۔ یہاں جو جملہ بولا ہے کہ وہ جو مشرکین مکہ نے دین بنا رکھا ہے وہ بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو فائدہ دونوں پہلوؤں سے ہو جائے گا کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، اور مشرکین عرب والا دین ان کا دین نہیں تھا، وہ دین حنیف والے تھے۔ تو یہ تین جو مذاہب ہیں اس وقت موجود تھے، تین بڑے مذاہب، مجوس وغیرہ بھی وہ سب مشرکین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، اور عربوں کے جو مشرکین ہیں ان میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ حنیف مسلم تھے، یکسو مسلم تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا جو تعارف ہے اس کے بعد میں نے اوپر بتایا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، اور اب آگے اس بات کو کھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، کہ ابراہیم کے ساتھ جڑنے کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ زیادہ حقدار ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی زیادہ حقدار ہیں ان کے، اور جو لوگ اب ایمان لائے ہیں اس نبی پر وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو نسبت دیں، ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ واللہ ولی المومنین، اللہ ان سب مومنین کا ولی ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اوپر جو بات چلی تھی وہ بات دراصل یہ تھی کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، وہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، تو ان کو جواب دیا گیا کہ یہود و نصارہ کی ملت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے،
وہ یہود و نصارہ میں سے نہیں تھے، اور مشرکین بھی جو عرب کے بنے ہیں وہ بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی ابراہیم ان کے بھی پیروکار نہیں تھے۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کی پیروی کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ کانا حنیفاً مسلماً، کہ ہمیں بھی حنیف مسلم بننا ہے، یکسو مسلم بننا ہے، سارے راستے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ سیدھا کر لینا ہے، اور فرما برداری دونوں میدانوں میں، تقدیر کے میدان میں اور شریعت کے میدان میں اختیار کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو حضرت ابراہیم کے پیروکار نہیں ہیں۔ تو اب اعزاز کے طور پر، دلیل کے طور پر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے پیروکار ہیں، انہی کے زیادہ حقدار ہیں، ملت ابراہیمی کے ساتھ جڑنے کا حق انہی نبی کو حاصل ہے، یہود و نصارہ کو حاصل نہیں ہے، والذین آمنوا، اور صحابہ کو بھی حق حاصل ہے۔ اور اللہ ان سب مومنین کا، جو بھی ایمان لانے والے ہیں، سب کا کارساز ہے، ان کا ساتھ دینے والا ہے۔ تو یہاں پر بات روک لیتے ہیں، تو انشاءاللہ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں